طواف کر رہے ہیں؟ اقبال نے کہا تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ تو جو اپنی ذات کے بت، نسب کے، تفاخر کے، فخر کے، مباحات کے، انانیت اور عجب کے اندر ہم نے رکھے ہیں، جب یہ ٹوٹتے جائیں تو توحید اور کلمہ یہ پکا ہوتا جاتا ہے، صحیح اور ٹھیک ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو بشارت ارشاد فرمائی کہ جس نے یہ 3 چیزیں کر لی اور یہ 3 چیزیں چھوڑ دی، من حجا فلم یرفث ولم یفسق، جو قرآن نے کہا اس کو حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تفسیر کی شکل میں فرمایا کہ جس نے ایسا حج کیا جس میں کوئی رفث نہیں تھا، کوئی فحش کلامی نہیں تھی۔ فحش کلامی اس طرح کی کہ اگر میاں بیوی بھی جا رہے ہیں تو آپس میں اشارے کنائے سے بھی کوئی ایسی بات نہ کرے جو آداب حج اور روح حج کے خلاف ہو، کوئی فسق نہ ہو، گناہ نہ ہو، کوئی نافرمانی نہ ہو۔ تو فرمایا رجا من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، فرمایا یہ حاجی ایسا ہو کہ واپس آتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے۔ اور یہ حج کی عبادت کا کمال ہے جو بندے کو ایسا موقع فراہم کرتی ہے جو کسی اور راستے سے نہیں ملتا۔ حج کی عبادت کا یہ کمال ہے، اس لیے حج کی تڑپ اور طلب ہونا یہ بھی مومن کی نشانی ہے، اور کعبہ کی کشش دلوں میں ہونا اللہ کے گھر کی، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جن کے اندر سچی طلب اور تڑپ ہوتی ہے، ذرائع نہیں ہیں، وسائل نہیں، استطاعت نہیں، لیکن جب ادھر سے بلاوا آتا ہے اسے خبر بھی نہیں ہوتی اور کہتے ہیں چلو جی جا کے حج کرو۔ جب گھر والے کی بارگاہ سے بلاوا، اس لیے اس کی روح کیا ہے؟ تو جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی تھی تو اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا، ابراہیم اب پہاڑی پہ کھڑے ہو جاؤ اور حج کی اذان دے دو، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا یہاں تو ہے ہی کوئی نہیں، میں بلاؤں کس کو؟ ایک بھی بندہ یہاں کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، یہ تو صحرا ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، کس کو آواز دوں؟ تو فرمایا میرے خلیل تو آواز دے دے، پہنچانا میرا کام ہے۔ اور وہ جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام نے جو ہزاروں سال پہلے صحرائے عرب کی تنہائی اور خلوت اور ویرانے میں کھڑے ہو کر 3 بار ندا دی اللہ کے حکم کا کہ لوگوں آؤ اللہ کے گھر کے حج کی، اللہ کے گھر کی طرف۔ تو علماء نے لکھا وہ آواز جس شخص کے کان میں پڑی، جو دنیا میں موجود تھے انہوں نے بھی سنی، اور جو روحیں ابھی دنیا میں آئی نہیں، عالم ارواح میں تھیں، اللہ نے وہ آواز ان روحوں کو بھی پہنچائی۔ اور جس روح نے اس کے جواب میں لبیک کہہ دیا، جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کی اس ندا پر جس نے لبیک کہا اس کے لیے حج یا عمرہ لکھ دیا کہ اس شخص کو حج یا عمرے کی یعنی بیت اللہ کی حاضری نصیب ہوگی۔ اور جس نے 1 سے زائد بار کہہ دیا، 2 بار کہا تو 2 بار حاضری، 3 بار کہا، جتنی بار لبیک کہا اتنی بار اللہ نے اسے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی۔ یہ وہ برکت تھی۔ تو گویا یہ پہلے سے طے شدہ چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس خوش نصیب کے لیے اس حاضری کا شرف مقرر کر دیتا ہے پھر وہ وہاں پر پہنچتا ہے، لیکن اگر ان شرائط کو ملحوظ رکھ لے تو
ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے آیا ہے، اور ایمان کے بعد یہ واحد سعادت ہے جس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو ہے گناہ معاف ہو جانا، مٹ جانا، وہ اور بات ہے، فرمایا یہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا، اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ تو حج کی عبادت کا یہ کمال ہے کہ یہ بندے کو دنیا میں ایک بار اور جنم لینے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور کسی ذریعے سے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ دوبارہ پیدا ہو جائے، دوبارہ جنم لے، لیکن حج کو اگر ان آداب سے ادا کر لے تو فرمایا وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے آیا۔ اسی طرح حاجی جب حج پہ جاتے تو عمرہ بھی کرتا ہے، سب سے پہلے عمرہ کرتا ہے، اور کچھ خوش نصیب ہیں جو حج پہ نہیں گئے یا حج کر لیا پھر عمرے پہ چلے جاتے ہیں، عمرہ ان کو نصیب ہوتا ہے۔ تو عمرہ بھی بہت عظیم عبادت ہے، حج کے ساتھ جڑی ہوئی عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہوئے وہ سارے اس عمرے سے جو بعد میں کرتا ہے معاف ہو جاتا ہے، وہ عمرہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، فرمائے لوگوں حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو حج مبرور نصیب ہو جائے اس کو ضرور جنت میں داخل، حج مقبول اور حج مبرور۔ فرمایا جب حاجی اللہ کی حج کے دوران جب تسبیح بیان کرتا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے، یا تحلیل کرتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا، یا تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، فرمایا اس کی ہر تسبیح، ہر تکبیر اور ہر تحلیل پر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ ادھر تسبیح کہتا ہے، اس کے جواب میں فرشتہ اس کو ایک بشارت سناتا ہے، ہر تسبیح پر، ہر تکبیر اور ہر تحلیل۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کہتے ہیں جب ان کا آخری وقت آیا فاتح مصر، ہم ان کے گرد جمع تھے اور آپ زار و قطار رو رہے تھے، ہم حیران ہوئے کہ اس وقت اس عالم میں اتنی گریہ ازاری کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے ہماری طرف دیکھا اور ہماری حیرت کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ جس وقت میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تھا اور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ابسط یمینک فلیبائی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اور اپنا ہاتھ لائیں تاکہ میں اس پر آپ کی بیعت کروں۔ یہ طریقہ ہوتا تھا کسی کے اسلام قبول کرنے کا، گھر بیٹھے کلمہ پڑھ لیا۔ اسلام قبول کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ آ کے ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے، معاہدہ اور عہد کرتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک پھیلاتے اور وہ شخص آپ کا ہاتھ پکڑتا، فقبضت یدی، تو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ جب پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا تو مجھ سے پوچھا، کہتے ہیں پہلے ہاتھ پکڑا میں نے ہاتھ کھینچ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، فرمایا ما لک یا عمر، فرمایا عمر بن عاص کیا ہوا ہے تجھے، تو اسلام قبول کرنے آیا تھا اور آ کے کہا کہ اپنا ہاتھ لائیں اور پھر ہاتھ پکڑ کے چھوڑ دیا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک شرط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شرط ہے تمہاری؟
کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں کلمہ اس شرط پہ پڑھوں گا اور اسلام قبول کروں گا کہ اللہ میری بخشش فرمائے، میرے سارے گناہ مٹ جائیں اور میں بخشا جاؤں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبل، فرمایا عمر بن عاص تجھے یہ بات پتا نہیں جو تو شرط رکھ رہا ہے وہ تو بغیر شرط کے ہی پہلے ہی طے ہے، وہ تو قانون ہے، وہ تو رول ہے، ضابطہ ہے کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو اس کا پچھلا سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، یعنی ویسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے آیا۔ جب کوئی کافر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اور دوسرے فرمایا ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، اب ہجرت ختم ہو چکی، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت کا حکم ختم ہو گیا۔ دوسرے فرمایا جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے یا جس نے کی اس کے پچھلے سب گناہ معاف۔ اور تیسرے فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج ایک ایسی عبادت ہے جو قیامت تک جاری رہے گی، اور اس کی بھی یہ شان ہے کہ یہ حاجی کے پچھلے تمام گناہ مٹا دیتا ہوں، ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی دنیا میں آیا۔ سیدنا امام عالی مقام امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نواسہ رسول اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا یہ صحابہ کرام کی سادگی اور سچائی کیسی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، کہا فقال انی جبان وانی ضعیف، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمزور بھی ہوں اور بزدل بھی ہوں۔ کمزور بھی ہوں اور بزدل، یعنی میں جہاد جنگ وغیرہ میدان میں نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہلم الی جہاد لا شوکۃ فیہ، فرمایا خدا کے بندے تو وہ جہاد کر جس میں کوئی تیر تلوار نیزہ ہے ہی نہیں، جس میں کوئی تکلیف نہیں، وہ جہاد کر۔ حضور وہ جہاد کیا ہے؟ فرمایا حج۔ حج وہ جہاد ہے جس کے اندر کوئی تیر تلوار نیزہ نہیں ہے، لیکن وہ جہاد بھی ہے۔ یہ حج کا کمال ہے کہ عبادت حج کی ہے، لیکن ساتھ حاجی کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ میں گھر چھوڑنا پڑتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں سفر کرنے پڑتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں پردیس کاٹنا پڑتا ہے، وہ ساری چیزیں حج میں جمع ہیں۔ لیکن فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے بھی جہاد ہے جن پر جہاد نہیں ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، عورت، خواتین، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ عورتوں کے لیے بھی جہاد ہے؟ فرمایا علیہن جہاد لا قتال فیہ، فرمایا عورتوں پر وہ جہاد فرض ہے جس میں جھگڑا لڑائی نہیں ہے، جس میں جنگ نہیں۔ کیا؟ فرمایا الحج والعمرہ، حج اور عمرہ عورتوں کے لیے وہ جہاد ہے جس کے اندر لڑائی نہیں ہے، جس کے اندر تیر تلوار اور نیزہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ، بوڑھے آدمی، ضعیف آدمی اور عورت کے لیے جہاد حج اور عمرہ کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث جبریل میں حج کو دین کے بنیادی ارکان میں بیان فرمایا۔ جب جبریل امین علی نبینا علیہ السلام نے سوال کیا کہ اخبرنی عن الاسلام، حضور اسلام کیا ہے؟ فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام کا پہلا رکن
جو بھول جاتے ہیں ہم، یاد نہیں رہتے. یہ توحید و رسالت کی گواہی، باقی اس کے بعد ہیں اور اس سے مشروط ہیں. یہ ہوگا تو پھر باقی ہیں، ورنہ نہیں. یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرے فرمایا ان تقیم الصلاۃ، کہ تو نماز قائم کرے، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، والحج، اور حج کو ادا کرے. آگے اس کی تفصیل ہے جو باقی حدیث میں نہیں ہے. وتعتمر، فرمایا تو عمرہ کرے، وتغتسل من الجنابہ، جنابت کا غسل کرے. یہ دین ہے. غسل جنابت جس کے بغیر بندہ پاک ہی نہیں ہے، نہ نماز کے قابل ہے نہ حج کے قابل ہے، الا ماشاء اللہ. اگر تفصیل میں جائیں تو ڈر آتا. غسل جنابت، اس کو بھی دین فرمایا. ان تتم الوضوء، کامل وضو کرنا. ایک ہے بھاگ دوڑ کے چھینٹے مار کے آ جانا. وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. کہتے ہیں انہوں نے کہا فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ. کہا حضور اگر یہ سب کچھ میں کر لوں تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ قال نعم، فرمایا ہاں، پھر تو مسلم ہے. 3 درجے ہیں، مسلم، مومن، محسن. یہ پہلا سوال تھا. پھر انہوں نے کہا ایمان کیا ہے، پھر کہا احسان کیا. تو یہ پہلا درجہ. اگر یہ کچھ کر لوں تو کیا میں مسلم ہوں، مسلمان ہو جاؤں گا؟ فرمایا ہاں، پھر تو مسلمان کہلانے کا حقدار ہے، مسلم ہے، اسلام تک پہنچ گیا. اس سے اگلا درجہ ایمان ہے، اور اس سے اگلا درجہ احسان ہے. ہر مسلم مومن نہیں، اور ہر مومن محسن نہیں. جب تک ان درجات کو طے نہ کر لے اور ان کو پا نہ لے. اور حج اور عمرہ ایسی عبادت ہے حضرات گرامی جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِعَانِ الْفَقْرِ وَالذُّنُوبِ. صرف گناہ ہی نہیں مٹاتا، فرمایا یہ غربت اور مفلسی کو بھی مٹاتا. کیسے مٹاتا ہے؟ کما ينفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ. فرمایا جیسے لوہار لوہے کو جب بھٹی میں ڈالتا ہے تو جیسے اس لوہے کا زنگ اترتا ہے نا پگھل کے، اور جیسے سونار سونے کو اور چاندی کو گلاتا اور پگھلاتا ہے اور سارا گند اور میل جدا ہو جاتا ہے، اس طرح فرمایا یہ حج کرنے والے کے گناہوں کو جلا کے اسے پاک اور صاف کر دیتا ہے. اور اس کی برکت سے اس کا فقر ختم ہوتا ہے. لوگ اس ڈر سے حج نہیں کرتے کہ خرچہ ہوگا. یہاں الٹ بدل ہے. فرمایا تو امیر ہو جائے گا، وہ سمجھتا ہے میں غریب ہو جاؤں گا، حج یا عمرہ کر لیا تو اتنا خرچہ ہو جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ. نسخہ کیا دیا؟ حج اور عمرہ اوپر نیچے کرنے والا. اور حج میں تو یہ ہوتا ہی ہے، جاتے ہی پہلے بندہ عمرہ کرتا ہے، اور قرآن نے بھی یہی کہا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اللہ کے لیے کرو. کاروبار کی بھی اجازت ہے لیکن مقصد کاروبار نہ ہو. مقصد صرف سیر و تفریح ہو کہ اللہ کی رضا ہو اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل مقصود ہو. تو فرمائے جو ظاہری غربت ہے، مفلسی اور تنگ دستی ہے، یہ بھی حج اور عمرے کی برکت سے دور ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے. اور یہ تجربے اور مشاہدے کی چیز ہے.
بہت کم لوگ آپ دیکھیں گے جن کے نام کے ساتھ حاجی لگتا اور وہ غریب ہوں. میجورٹی اکثریت یا الحاج ہوں، ہر سال عمرہ یا حج کرتے ہوں. ہر سال حج عمرہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس معاشی خوشحالی ہو، پیسہ ہو. تو یہ حج اور عمرے کی برکتیں ہیں، ظاہری برکتیں ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بندہ حاضری دیتا ہے تو اس کا باطنی غربت بھی دور ہوتی ہے اور ظاہری غربت بھی دور ہوتی ہے. اس کے رزق میں وسعت آ جاتی ہے. تو شیطان کا یہ وسوسہ اور یہ دھوکہ ہے، وہ بندے کو سمجھتا ہے کہ تم حج یا عمرہ کر لو گے تو غریب ہو جاؤ گے. ایسا نہیں ہے. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا حضور میں تنگ دست ہوں. فرمایا تو نکاح کر لے، شادی کر لے. میں پہلی کری، وہ ہم جیسے ہوتے تو کہتے ہیں میں تو کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہماری تو شادی اتنی مہنگی ہے کہ زندگی میں ایک ہی بار مشکل سے ہوتی ہے. اور صحابہ کرام شدید ترین غربت کے باوجود ہر ایک صحابی اللہ ماشاء اللہ کم از کم 2 شادیاں تھیں. جب شادی کی وسعت نہیں ہوئی پھر آ گئے. عرض کی حضور ابھی بھی تنگ دستی ہے. فرمایا ایک شادی اور کرو. یہ کیا نسخہ ہے بلا؟ یہ تو اتنے کے تو خیر ہمارے ہندوانہ اسلام جو ہے ہمارا، اس میں بھی ہم اس کو مانتے ہیں کہ وہ جو دلہن آتی ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتی ہے. ہندوانہ معاشرت کے فلسفے سے اس کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے دیے ہوئے نسخے سے نہیں مانتے. جو رازق ہے، جو کہتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر کوئی چوپایا بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. تو یہ حقیقی بات ہے، صحیح بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا رازق ہے. پھر جو اولاد ہے اس کا بھی رازق اللہ ہے. ماں باپ سمجھتے ہیں ہم رازق ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. فرمایا تمہارے رازق بھی ہم ہیں، تمہارے بچوں کے رازق بھی ہم ہیں. تو جب دوسری شادی کی تو صحابی فرماتے ہیں ایسی خوشحالی اور ایسا غیب سے رزق آیا کہ میں حیران ہو گیا. اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اتنی وسعت و خوشحالی آ گئی ہے کہ اگر ایک اور شادی ہو تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں. کیونکہ ان کے عقیدے درست تھے، تعلق باللہ ٹھیک تھا، اور اس میں تکلفات نہیں تھے، اس میں رسوم و رواج نہیں تھے. شادی ایک نکاح کا نام تھا اور ایک ولیمے کا نام تھا. اور فرمائے ولیمہ کرو اگرچہ بکری کے ایک کھور سے ہی، ایک پائے کا شوربہ بنا کے ولیمہ، اور صحابہ کر لیتے تھے. ہمارے لیے تو یہ بس ایک لفظ ہے نا، یہ سنت موقدہ ہے، لیکن عمل اس پہ کرنا دیکھے پکا کے سنت موقدہ نہیں ہے. کرو لیکن ایک شوربے کے پتیلے سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی دیگچا بنا کے، چھوٹی سی دیگچی بنا کے. اور یہ صحابہ کی کرام کی پریکٹس تھی، وہ یہ کرتے تھے. ہمارے ہاں تو تکلفات اور طرح سے ہیں، کیونکہ ہم ہندوانہ معاشرت کے تابع زندگی گزارتے ہیں رسوم و رواج کے حوالے سے، اور اس کی سزا پھر دنیا میں ملتی ہے، بھگتتے رہتے ہیں. رزق کے حوالے سے اپنے عقیدے کو درست رکھنا چاہیے، پھر رزق میں کمی نہیں آتی. 2 باتیں ہیں، ایک ہے رزق کے پیچھے بھاگنا، ایک ہے رزاق کے پیچھے بھاگنا. لوگ بھولے رہتے ہیں، وہ رزق کے پیچھے بھاگے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر رزق کو بھگائی رکھتا ہے. کہتا ہے بھاگ لے، تو نے رزق کو معبود بنا لیا. رزق معبود نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی تیری طرح مخلوق ہے. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ کتنا نا سمجھ ہے کہ 2 چیزیں جو رب نے اس کے ذمہ رکھی نہیں ہیں، ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق رزق اور موت وہ بندے کا تعاقب کرتی ہے.
نہ موت ڈھونڈنی پڑتی ہے نہ رزق ڈھونڈنا پڑتا، لیکن فرمایا جب یہ رزق کے پیچھے بھاگتا ہے رازق کو بھول جاتا ہے پھر اللہ اس کو دوڑائی رکھتا ہے کہ دوڑتا، رزق کے پیچھے ساری عمر دوڑتا رہتا ہے، حالانکہ رزق تو خود بندے کو تلاش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ رزق نے بندے کے پیچھے آنا ہے اور بندے نے رزاق کے پیچھے، اس نے رازق کے پیچھے جانا ہے، اس سے رزق مانگنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر رزق میں کمی آنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی برکتیں نصیب فرمائے اور حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔